صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں لگا سکتے؟ شریعت میں ایک لفظ کے پہچان کا ایک معاملہ اور ایک اصول موجود ہے۔ مثلا جتنی بزرگ ہستیاں اس دھرتی پر تھیں، ہیں یا ہوں گی، ان کے متعلق پہچان کے لیے کون سا لفظ ان کے نام کے ساتھ بولا جائے تاکہ پتہ چلے اس سے مراد کون سی ہستی ہے۔ تو امت مسلمہ کا اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ یہ طریقہ آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے اور ملائکہ کے لیے علیہ السلام یا علیہم السلام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے لیے اکثری طور کے اوپر رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہ اللہ یا رحمہم اللہ جمع کے لیے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کا بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے امت کے چند افراد میں بزرگ صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر کر لیا، تو ان سب کے لیے علیہم السلام وہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تابع کر کے کہہ رہا ہے، نہ کہ وہ آدمی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے اوپر کوئی بندہ اصرار کرے بھئی یہی کہیں گے باقی نہیں کہیں گے، تو یہ اہل بدعت کا اب شعار بن چکا ہے۔ اہل بدعت مفسقہ ہوں، اہل بدعت مکفرہ ہوں، یہ ان کا شعار بن چکا ہے۔ اسی لیے اصرار کرنا، زور دینا، ایک بات پہ ضد کر کے اٹک جانا کہ علیہ السلام ہم غیر انبیاء میں امت کے افراد کو بھی کہہ دیں گے، تو یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت انبیاء کرام اور ملائک کے لیے علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ، اور اسی طرح باقی بزرگوں کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت جب کسی تابعی کا نام ایسا ہو جو صحابہ کے نام کے ساتھ التباس نہ کھائے، ملے نہیں، میل نہ کھائے، یعنی وہ نام صحابہ میں معروف نہ ہو، تو اس تابعی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اتباع والوں کو بھی والذین اتبعوہم بإحسان